دو بڑی طاقتوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ اس جنگ کو ختم کرنا ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے جس میں بہت سارے ممالک اس جنگ کے لپیٹ کا حصہ بن جائیں گے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس میں امریکہ جناب اگر جنگ میں کودتا ہے تو یہ بہت بڑی جنگ، جس کو جنگ عظیم بھی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ہو سکتی ہے، لیکن دراصل یہ جنگ امریکہ اور ایران کی ہی جنگ تھی، اور ایران کا جو یہ پہلا جو پڑاؤ تھا اس میں یہ ایرانی یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ اگر یہ کودتا ہے تو اس جنگ کو ہم طویل کر دیں گے، لیکن پھر آپ کے سامنے کیا ہوا اور اس پورے آج کس وار کو ہم جانیں گے کہ 12 دنوں میں کس ملک نے کیا کھویا کیا پایا۔ تو جناب 12 دن میں سب سے پہلے جب اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا تو ان کے جوہری اڈوں پر بہت بھاری ماترا میں انہوں نے اٹیک کیا، جس میں بہت سارے علاقوں کو، ایران کے بہت سارے ایریاز کو ٹارگٹ کیا، جس میں سویلین آبادی بھی نشانہ عبرت بنی۔ اس کے بعد ان کی نیوکلیر سائٹس ہے جس میں اصفہان کا کچھ ایریا ہے اور فورڈس کا بھی ایریا وہ بھی شامل تھے، اور اس میں 100 کے قریب سائٹس کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا، جس میں بعد میں جب ایران نے تل اویو میں حملہ کیا، پھر اس کے بعد ناردرن سائڈ پہ بھی ایران گیا، پھر اس کے بعد یہ جنگ اگلے مراحل میں شامل ہو گئی۔ اگلے مراحل میں جب انٹر ہوئی تو اس کے بعد امریکہ نے یہ زور ڈالنا شروع کر دیا کہ ایران کو اپنے جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے، ایران جو ایٹمی دھماکوں کا پلان کر رہا ہے اس کو روکنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک چند دن تو یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ ایران یہ حملہ کرے گا اسرائیل پر، لیکن اسرائیل سے پہلے ہی جناب B-2 بامبر جناب امریکہ کی طرف سے چھوڑے گئے، جو کہ 3 سائٹس ایران کی ان کو تباہ کرنے کی یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ وہ ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور ایران نے پھر دوبارہ جب کوشش کی اٹیک کرنے کی تو اس میں سب سے پہلے قطر کے اندر امریکہ کے جو ایئر بیسز تھے ان کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ سیز فائر ہو چکا ہے اور عوام کو جشن منانا چاہیے، اور ایک دفعہ پھر اس پوری جنگ کا جو ملیہ میٹ ہوا، 12 دن یہ جنگ مسلسل چلتی رہی، اور دونوں ملکوں میں جناب بہت بھاری ماترا میں نقصان ہوا۔ یہ سمجھا جائے کہ نہ صرف اسرائیل نے ایران کو نقصان پہنچایا بلکہ ایران نے بھی بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اپنے میزائل پھینکے، جو کہ تل اویو جو ان کا کیپٹل سمجھا جاتا ہے، وہاں پر بھی بہت ساری شہادتیں ہوئی، وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد آج جناب یہ 12 دن مکمل ہونے کے بعد یہ جنگ اختتام کو پہنچی ہے۔ اس پر بہت سارے مبصرین بھی یہ تاثر دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس جنگ میں ایران نے فتح حاصل کی ہے، چونکہ ایران اس سے پہلے یہ اپنی بھاری ماترا میں اس طرح سے بہت سارے ممالک جس میں ایران اسرائیل پہ پہلے حملے کرنے کی کوشش کرتا رہا، افغانستان میں بھی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی انفلوئنس رہا، لیکن ایران وہاں پر اپنے یہ تاثرات دیتا رہا کہ ہم پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس جنگ میں ساتھ دیا۔ لیکن انڈیا نے شروع میں جس طرح سے ایران کے ساتھ دھوکہ کیا، ایرانی لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں، اور جس طرح سے انڈیا کو رسپانس اب دیں گے وہ تو اب اکانومی کے حساب سے دیکھا جائے گا، لیکن آج یہ 12 دن مکمل ہونے پر یہ جنگ اختتام پذیر ہوتی ہوئے اس حوالے سے آپ نے بھی جناب بتانا ہے کہ اس جنگ میں کس ملک کو اور کتنا نقصان ہوا